پیارے دوستوں، عربوں کا ایک مشہور بت جو کہ صفا مروہ پہاڑیوں پر پوجا جاتا تھا، یہ وہ بت تھے کہ جسے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں تراشے تھے، بلکہ یہ جیتے جاگتے حقیقی انسان تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایسا کیا جرم کیا تھا جو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشاں بن گیا۔ جب سے خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا تب سے لے کر آج تک جس نے بھی خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی یا بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ حشر کیا جو رہتی دنیا تک عبرت کا نشاں بن کر رہ گئے۔ پھر چاہے دنیا کا طاقتور بادشاہ ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں کا لشکر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ بھی تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں نے خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ ان میں سے ایک اساف و نائلہ بھی ہیں کہ جنہوں نے خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی تو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ان کو عبرت کا نشاں بنا دیا۔ اساف بن یعلا اور نائلہ بنت زید دراصل یہ قبیلے بنو جرہم کے ایک مرد و زن تھے۔ نائلہ ایک خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی تھی جو اپنے قبیلے میں یمن کے کسی علاقے میں رہا کرتی تھی۔ یہ حسینہ قبیلہ بنو جرہم میں اپنے حسن کی نمائش کیا کرتی تھی اور فحش لباس پہن کر اپنے گھر سے نکلتی تھی اور قبیلے کے نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ ہر کوئی اسے تعلقات کا خواہش تھا۔ انہی لوگوں میں سے قبیلے کے سردار کا بیٹا بھی شامل تھا جس کا نام اساف بن یعلا تھا۔ اساف اور نائلہ آپس میں محبت کرنے لگے اور یہ محبت بہت ہی جلد خباثت میں بدل گئی۔ انہوں نے آپس میں غلط تعلقات قائم کر لیے، حتیٰ کہ جب بھی موقع ملتا وہ زنا میں مشغول ہو جاتے۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب ان کے گھر والوں کو اس کے بارے میں جانکاری ملی تو وہ اس کے خلاف ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کے ملنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ قبیلے بنو جرہم کا ایک قافلہ حج کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوا اور یہ دونوں بھی اس قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ چنانچہ قافلہ مکہ پہنچ گیا اور یہ حج کے ایام تھے۔ ایک دن لوگوں کی تعداد کعبہ کے اندر بہت کم تھی، آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ شیطان نے ان کے دلوں میں غلط وسوسے ڈالنا شروع کیا۔ وہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے اور زنا کرنے لگے۔ ان کی اس ناپاک حرکت پر اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنے پر زمین و آسمان کانپ اٹھا۔ سمندر کی موجیں جوش مارنے لگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا۔ ایسا ہوا کہ جب وہ زنا کاری میں مشغول تھے، اسی دوران ان کی روحیں قبض کر لی گئی اور ان کے گوشت پوشت پتھر کے بن گئے۔ یہ لمحہ انتہائی خوفناک اور عجیب و غریب تھا کہ دو زندہ انسان ایک لمحے میں پتھر کے بن چکے تھے۔ جب قبیلہ بنو جرہم کے لوگ کعبۃ اللہ کے پاس آئے اور کعبۃ اللہ کے دروازے کو کھولا تو وہ دونوں بدبخت برہنہ حالت میں پتھر کے بن چکے تھے۔ لوگ سمجھ گئے کہ یہ بدبخت اللہ کے گھر میں کس جرم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ اس کے بعد ان کے مجسمے کو اٹھایا اور باہر لا کر کھڑا کر دیا تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشاں بنا رہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد مکہ کے لوگوں نے اساف کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا کے مقام پر رکھ دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر کوہ مروہ کے مقام پر رکھ دیا۔ صفا مروہ دراصل یہ دو پہاڑی ہیں۔ انہی دونوں پہاڑی پر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے چکر اور دوڑ لگا کر پانی کو تلاش کیا تھا، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے۔ اس لیے زمانہ قدیم سے یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی تھیں اور حاجی ان پر چڑھ کر بڑے ہی احترام اور جذبہ عقیدت سے طواف کیا کرتے تھے۔ جب اساف و نائلہ کے بت کو صفا مروہ پر رکھ دیا گیا تو سزا کے طور پر یہ طے پایا کہ جو بھی صفا اور مروہ پر جائے وہ ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا ضرور مارے۔ چنانچہ یہ عمل ایک دو نسلوں تک تو جاری رہا، لیکن بعد میں جوتوں کے بجائے پتھر مارنا شروع کر دیا اور کچھ نسلوں کے بعد صرف ہاتھ لگانے کی سزا باقی رہی۔ اس طرح جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تو لوگوں کو بجائے عبرت کرنے کے ان کی تعظیم کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ عربوں نے جاہلیت کی بنا پر ان کو محبت کی علامت قرار دینا شروع کر دیا اور قبیلوں میں ان دونوں کے عشق کی داستاں کو بڑے ہی فخر سے بتایا جانے لگا اور آہستہ آہستہ یہ دونوں بت محبت کے دیوی اور دیوتا قرار پائے۔ 5ویں صدی تک اساف و نائلہ کے ان بتوں کو عربوں کے بڑے بتوں میں شمار کیا جاتا تھا، جن کے آگے لوگ سجدہ بھی کرتے تھے اور
قربانیاں بھی پیش کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے تو اساف و نائلہ کے ان بتوں کو چھوتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ جب میں ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان بتوں کو چھو لیا۔ اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان بتوں کو چھونے سے منع کیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ دیکھو تو صحیح کہ چھونے سے کیا ہوتا ہے، اس لیے دوبارہ ان کو چھو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ذرا سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم کو چھونے سے منع نہیں کیا گیا تھا؟ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اس کے بعد میں نے کبھی بھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، اور قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز فرما دیا اور آپ پر وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ ایک دن رشد و ہدایت کا ایک سورج طلوع ہوا جس سے یہ پورا خطہ جگمگا اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے منصب پر فائز ہوئے اور آپ نے دین کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ سن ہجری 10 میں جب اللہ تعالیٰ نے عرب میں دین اسلام کو غلبہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ حرم کعبہ میں داخل ہوئے اور تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو توڑتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ آج حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک حق کو آنا ہی تھا اور باطل کو مٹنا ہی تھا، حتیٰ کہ خانہ کعبہ تمام بتوں سے پاک و صاف ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ پر تشریف لے گئے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے اساف و نائلہ کے بتوں کو بھی توڑ ڈالا۔ پیارے دوستو، آپ نے دیکھا کہ ابتدا میں مشرکین مکہ اساف و نائلہ کے بتوں کو بطور عبرت رکھا کرتے تھے، لیکن شیطان نے انہیں ایسا گمراہ کیا کہ اسے پوجنے لگے۔ صرف یہی نہیں بلکہ زنا جیسے خطرناک جرم جو کہ کعبۃ اللہ کے اندر کیا گیا تھا، لوگ اسے بھی فخر کے طور پر بیان کرنے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے اس بدفعلی پر لعنت بھیجتے، لیکن عربوں نے اسے داستان عشق بنا دیا اور اساف و نائلہ کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرنے لگے۔ بالکل اسی طرح آج کے اس فتنے بھرے دور میں ایسے ہی حالات نظر آتے ہیں، جہاں اگر کوئی شخص کسی طرح کا کوئی سنگین جرم کرے تو اسے ہیرو کی طرح بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ آزادی خیال اور لبرلزم کے نام پر ہر طرح کی خباثت اور برائی کو خوبصورت طریقے سے پیش کرتے ہیں، اس کے بعد بھرپور طریقے سے اس کی تائید بھی کی جاتی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے ہر طرح کے مکر و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔